یہ فیشزم کہہ کے انہوں نے 3.5 سال، اور ہوگا اس حکومت میں بھی یہی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن 6 مہینے کا اگر آپ ان کا آڈٹ کریں اور 6 مہینے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا، یعنی تاریخ میں کبھی کسی چینل کے لائسنس ریووک نہیں ہوئے اور انہوں نے لائسنسز تک ریووک کر دیے، یوٹیوب بند کر دیے کہ تقریریں نہ دکھائی جائیں، میڈیا پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں اس چیز کو؟ یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پالیٹکس میں طاقت کرسی اور اس کی لڑائی ہے، وہ مل گئی ہے، ان کی فرق پیدا کی جسٹیفائی کرنا کی۔ آپ نے بڑا ایفیکٹولی میرا خیال انٹرو میں اپنا کیس جو ہے نا پریزنٹ کیا ہے، اور اس میں جو ان کے تمام شارٹس کے ساتھ، ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ، اس سے زیادہ ایفیکٹو اور اتنا پاورفل میرا خیال ہے کیس پریزنٹ نہیں کر سکتے تھے جو آپ نے کیا کہ فیشزم ہے کیا اور اس کو کس طریقے کے پولیٹیکل فورسز جب آتی ہیں پاور میں ان کو کیسے یوز کرتی ہیں، ابیوز کرتی ہیں۔ اب جو پرابلم ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں سارے کہ جب اپوزیشن میں ہوں، اچھا ہم کو اس کو میں کم از کم ایم ناٹ سرپرائزڈ، میرا خیال آپ کو بھی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بہرحال مجھے کوئی اس پروفیشن میں 30 سال ہو گئے، مطلب نیم آف یہ سرپرائز کا لفظ نکل گیا ہماری ڈکشنری سے، اتنے ہم نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں۔ صاحب آپ کو یاد ہے میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہی ہوتی تھی ووٹ کو ایسے تو یہ ساری وقتی باتیں ہیں، یہ صرف آج مجبوری ہے تو ووٹ کو عزت دینی ہے، کل یہ لوگ ڈیلیں کریں گے اور یہ لوگ انہی لوگوں نے ڈیلیں، مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ اب آپ اس کے وٹنس ہیں، آپ نے اتنی ساری باتیں کی، بار بار بندہ اپنا حوالہ دے برا لگتا ہے، چھوٹی بات لگتی ہے۔ تو خان صاحب نے کیا کہا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلاں 2 بیٹھے ہوئے نا جرنلسٹ، ان کے پروگرام بند کروا دیں، تو آپ نے کہا جناب، بلکہ 3 کا کہا تھا انہوں نے، وہ جو جرنلسٹ سے میٹنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا یہ 3 جرنلسٹ بیٹھے ان کے شو اگر بند کروا دیں ملک ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ نے کہا تھا جناب 2 کے تو ہو چکے ہیں، مالک رہے گا، مالک کا بھی شو بند کروا دیں، یہ آپ نے ان کو جملہ کہا تھا خان صاحب کے منہ پہ۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی حکومت سر مجھے نہیں یاد پڑتا اگر کسی نے تھوڑی سی سپیس دی تھی جرنلسٹوں کو، جو زیادہ دی تھی، ٹالرنس تھی، وہ تھی میرا خیال پیپلز پارٹی والی تھی، اگر مجھ سے پوچھے 2008 اور 13 کے درمیان، یا بھی انہیں شعور اتنا نہیں آیا تھا، یا بھی وہ سنبھل، لیکن سر انہوں نے بھی چینل کے بائیکاٹ کیا، ان کے خلاف چینل کے گیٹ کے سامنے دھرنے دیے، بھائی 3 مہینے کی جبری رخصت بھگت کے آیا، وہ آپ کے سامنے بھائی وہ کسی اور وجہ سے بھگتے، بالکل بھی نہیں، مجھے یہ بات پتا، دیکھیں اگر کسی اور وجہ سے ہوتی میں آپ کو یہ کہہ دیتا کہ کسی اور وجہ سے، ہم سمجھے تھے شاید MKM کی وجہ سے، بالکل بھی نہیں اس وقت جو آپ کا، بہرحال میں کہتا ہوں کمپیریٹیولی اس وقت تنقید زرداری اگر ان کی وجہ سے ہوتی میں کھلے عام کہتا کہ چلے میں بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں اس پہ آ رہے ہیں، بات پہ آ رہے ہیں۔ سو یہ تمام جماعتیں جو آئی ہیں، جو میں نے فیل کیا تھا اس دور میں کمپیریٹیولی جو تھا، یا جنرل مشرف کا دور بھی مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے، ہم نے جب ان کو کور کرنا شروع کیا، پارلیمنٹ جب وجود میں آئی تھی تو اس وقت سپیس ملتی تھی، 2-3 ریڈ لائنز ہر دور میں رہتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، مالکان کے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں، آپ کے ایڈیٹر اخبار یا TV چینلز کے لیے بھی ہوتے ہیں، ادروائز آپ کے پاس وہ سپیس تھی۔ جو موجودہ میں نے یہ کی چیزیں دیکھی، عمران خان صاحب کا دور وہ ٹھیک ہے ضرور کہیں، مطلب پی کا آرڈیننس جو آیا تھا یا پی کا لا لے کے آئے تو اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، آپ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے، 6 سال سزائیں ہیں، جرمانے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے لے کر آئے تھے۔ یہ موجودہ جو ہیں ان کو زیادہ سبق سیکھنے والے یہ تھے، وہ آگے بڑھانے والے نہیں، انہوں کو آیا تھا پی کا کے دور میں آیا تھا پی کا، وہ چھوٹا تھا، اس کو آگے وہ سائبر کرائم ایکٹ تھا، وہ اتنا نہیں تھا، وہ ٹوتھ لیس تھا، وہ ہم نے بھی آزما کے اس کو دیکھا، بالکل ٹوتھ لیس تھا، اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں کہ پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ بیلبل بھی نہیں تھا کہ صحافیوں کو، تینوں ہم بیٹھے ہوئے نا، تینوں کو اٹھا لیا جائے گا، ضمانت بھی نہیں ہوگی یہاں پہ ان کی۔ یہ چیز طے ہے کہ یہاں پہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ سوٹ کرتے آپ کو اس وقت جب آپ اپوزیشن میں ہوتے۔ عمران خان صاحب کو آپ سوٹ کرے گی اپنے دور میں، ان کی 20 مثالیں آپ بھی بتا سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی، اسی طرح کا ڈیٹا آپ بھی بنا سکتے ہیں ان کے دور میں کیا کچھ مریم نواز صاحب کو سنایا جو انہوں نے، وہ سب لوگوں نے فیس کیا ہوا ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کی فرونیت بھی دیکھی ہوئی ہے سر، ان کی حکومتوں کے، ان کے مطلب فواد چودھری صاحب کی کبھی ان کی گفتگویں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی بڑی سخت گفتگو کرتے تھے، جو انفارمیشن منسٹر آتا تھا ان کے دور میں اقدامات کیے گئے، انہوں نے آ کے چیزیں کی۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی، آپ کو یاد کو نواز شریف صاحب جو تھے، یہ دوسرا دور حکومت تھا جب انہوں جنگ گروپ کو لسٹ دی تھی کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں، ARY پہ ATA کی FIR کٹی تھی، دہشت گردی کی ساری چیزوں کو۔ سو یہ کم از کم یہ جتنے یہ جو ہے نا، مجھے اس لیے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہوتے ہیں مجھے کہ جناب کہ فلاں کے سائٹ پہ چلے جائیں، فلاں کے کیمپ میں چلے، بڑا مظلوم ہے یہ۔ میں کہ یہ کوئی مظلوم نہیں ہے، اپنے اپنے دور میں یہ فرعون ہے، جب ان کے پاس پاور آتی ہے، ان کا رویہ دیکھیں، گردن میں آکڑ دیکھیں، بندے کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں۔ سو ان کے ساتھ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ موجودہ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جس طریقے کے ایکشن یہ لیے جا رہے ہیں، جرنلسٹوں کو بین کیا جا رہا ہے، ملک سے باہر جانے پہ، جیسے ارشد کی بات ہو رہی ہے، صابر شاکر کی، دیگر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو صاحب بھی لڑنے چلے گئے۔ اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب، میں گواہی دے رہا ہوں اس کی، آپ ان سے پوچھیے گا، یہ بشیر میمن صاحب DG FI تھے، میں اب اس میں جرنلسٹوں کو کیا نام بتاؤں، مجھے پتا کہ عمران خان صاحب نے ان کو باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جرنلسٹ جو ہیں ان پہ دہشت گردی کے پرچے کریں کہ انہیں ٹویٹس کیے ہیں۔ سو یہ رواج جو ہے، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وہاں سے شروع ہوتی، اس سے پہلے بھی کر رہے تھے،
آج بھی دوبارہ پاور میں ہے نا عمران خان صاحب, اللہ ان کو لے کر, میرے تو بڑی خواہش ہے 5 سال پورے کرے, اس قوم کے ارمان ایک دفعہ ہم عظیم قوم بن نہیں لیں. میری بڑا دل ہے, بڑی زیادتی کی گئی تھی, ان کو 1 سال رہ گیا تھا, ان کو ہٹایا گیا تھا. خان صاحب کو 5 سال پورے ملنے چاہیے, یہ ہم پچھلوں کو بھول جائیں گے. جو نیا آتا ہے نا سر, وہ نئے طریقوں کے ساتھ آتا ہے, نئے وہ پاور لے کے آتا ہے. اچھا یہی خان صاحب تھے جو خان صاحب کو آئیں گے تو پچھلے بھول جائیں گے, تو نئے آئے ہیں تو پچھلوں کو بھولے نہیں ابھی آپ, یا آپ کو ابھی ہاتھ نہیں لگے ہیں؟ ہمیں تو ہاتھ لگ گئے, ہم تو پچھلوں کو بھول چکے ہیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو چینل بند, لسنس وہ ہمارے اینکر بھاگتے پھر رہے ہیں. ہم ہر دور میں, آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہم لوگوں نے بھگتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے. میں تو آپ پچھلے 1.5-2 مہینے 3 مہینے کی داستان نہیں, ہم نے کبھی رولے نہیں ڈالے, کبھی یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ٹویٹ کریں, چیزیں کریں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں بھی مسائل رہے ہیں, بہت سارے رہے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی کمپلین نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان جیسے ملک ہیں کہ جہاں جمہوریت ابھی نہیں ہے, جہاں انسٹیٹیوشن پاورفل ہیں. ابھی شکر کریں لاہور, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب, شکر کریں کہ عدالتوں نے کچھ بچایا ہوا ہے. اور اس دور میں جب یہی عدالت اطہر منیلا صاحب جو عمران خان صاحب کے آگے وکٹم ہوتے تھے ان کو ریلیف دیتی تھی, یہ پورے کے پورے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات پڑھ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی والے کتنی بڑی تنقید کرتے تھے کہ جناب کے اتنے بڑے مجرم ہیں, اتنے بڑے دہشت گرد ہیں, تو ان کو عدالتیں کیوں ریلیف دے رہے. شکر کریں, میں ابھی بھی کرتا ہوں اس ملک میں کہ اطہر منیلا صاحب ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, لوگوں کو, آپ کو, مجھے, باقی دوستوں کو کچھ ریلیف دینے کے لیے. یہ حکمران ایسے رہیں گے سر, ان کا بس چلے گا, اپوزیشن میں آئیں گے یہی مظلوم بن جائیں گے, پاور میں آئیں گے آپ کو رگڑ میں رکھ دیں گے. یہ آپ کو میں نے سنایا یہ سارا جب تک اپوزیشن میں تھے قاضی صاحب, تو یہ ڈرایا کرتے تھے فیشزم سے, اور آج واقعی ہم ڈر گئے ہیں فیشزم سے. جس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے, کس سوئفٹلی سب بند, ہم بتائیں گے کیا ہوگا, ہم دیکھیں گے کون کیا کرے گا. کاشف عباسی صاحب, جو پریگماٹزم کی بڑی دلچسپ تعریف ہے, جسے اردو میں عملیت پسندی کہتے ہیں, اس کی تعریف ہے کہ رائے ایک ہتھیار ہے, اوپینین از اے ویپن, اور جو اوپینین میرے مفاد میں ہے دیٹ ریپریزینٹس دی گڈ, وہ ٹھیک ہے, وہ اچھائی ہے. جو اوپینین میرے خلاف ہے وہ برائی ہے. آج اب اگر آپ فسطائیت کی بات کریں تو پھر میری چونکہ ایک پرابلم ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ساری آپ کی سیاسی ایلیٹ فسطائیت سے نکل کے آئی ہے. یہ اس پہ ایک سٹڈی ہے ڈاکٹر فرق صاحب کی, وہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون ہے. پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, 68-69 کی موومنٹ, باقی ساری آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ فسطائیت کی گود میں پلی ہے, بنائی گئی ہے, میڈیا پہ تعمیر کی گئی ہے, آپ پہ مسلط کی گئی ہے, جو بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. بالکل عمران خان کے دور میں بھی لوگوں پہ ہاتھ ہوئے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بٹی صاحب میرے جو کولیگ تھے اور ہیں, اور آج کل نہیں ہے ٹی وی پہ, وہ ان کو اس دور میں بھی دوسرے چینل پر جو ہے ان پر پابندی لگائی گئی. مگر اس کی دوسری سائڈ بھی ہے. ارے بھائی, کچھ لوگ کیبنٹ میں بھی تو میرے آپ کے دوست بیٹھے ہیں نا, فرنج بینیفٹس کو تو چھوڑ دیں, براہ راست کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سفیر لگائے گئے. دو یہ ہے کیرٹ اینڈ سٹک پالیٹکس, میرے نال رہو گے تو موج کرو گے, ورنہ آپ ہیر بھی ہو سکتے ہو, حملہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت سارے لوگ تو اس ہماری سائڈ پر تھے, اس سائڈ پر گئے, عہدے لیے, عہدے ختم ہوئے, واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں. آج پھر اچھا بھائی, کیسے لوگ ویوز دے سکتے ہیں اس کے بعد کہ اگر ایک دفعہ آپ نے حکومتی پوزیشن لے لی, اس کے بعد آپ کس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے سکتے ہیں؟ بس دے رہے.